بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. عید کے فوری بعد آپ سب کو عید مبارک ہو اور اللہ آپ کی دعائیں اور قربانیوں کو قبول فرما کر آپ کے لیے ایک بہتر زندگی کا راستہ کھولیں. دوستوں، جب میں باہر کے ملکوں کی بات کرتا ہوں تو کئی لوگوں نے کہا پاکستان پہ زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہر چیز کو تو بیچ دیا ہے بیرونی ملکوں کے ہاتھ، اور اللہ رحم کرے، کیونکہ جو ملک بالکل بے سہارا بن جاتا ہے، اور سہارا بنتا ہے بے ساخی ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ورنہ وہ بے ساخی کا کام نہیں کرتے. لیکن جس طرح بھی دیکھیں آپ، ہم کبھی جب بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ بہت بڑا ایک خاندان رہا یہاں، پھر ایران چلے گیا، پھر سوئٹزرلینڈ گیا. ان کا نام تھا گوکل. ان کے 350 کشتیاں تقریباً ایک زمانے میں دنیا میں ہر جگہ گھوم رہی ہوتی، اور ان کے ایک مالک نے طے کیا کہ یہ آمدن کو اور بڑھانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نہ صرف ان کشتیوں پہ جو مال کا تبادلہ جاتا ہے ان کی ہم آمدن لیں، بلکہ ہم فیوچر کے ہونے والے جو تبادلے ہیں ان کے بھی دام ہم کم پیسوں پہ لینا شروع کریں. اور سارے وہ پیسے وہ لگاتے رہے سوئٹزرلینڈ کے مشہور بینکوں کے ذریعے، اور آغا سنابدی کے بھی بینک تھی BCCI، ان کے ذریعے انہوں نے اس قسم کے طریقے اختیار کیے جو ہم نے اختیار کیے. کبھی ہم پورے کا پورا کاروبار بیچ دیتے ہیں، میں نے کئی مثال دی ہیں، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کبھی ہم ان کے آئندہ کے کمائی کو بیچ دیتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کیا رہتا ہے؟ اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم کچکول لے کے IMF کی قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں. اگر ہم نے سوچا ان باتوں پہ تو شاید ہم مختلف پالیسی قائم کر پائیں. کشمیر کے معاملے پر، اور یہ میں 10 سال سے کہتے آ رہا ہوں، میں نے وہ بات بھی دہرائی تھی آپ سے کہ جب میری بات ہوئی تھی ایک بزرگ ہندوستان کے سیاستداں کے ساتھ، تو میں نے جب کشمیر کی بات چھیڑی تو اس نے کہا حسین یہ یاد رکھنا، ہندوستان اپنے ٹکڑوں پہ کمائی نہیں کرے گا، کشمیر ہمارا ٹکڑا ہے، ہم نہ بیچیں گے نہ ہم اس کا کاروبار کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ آپ خرید و فروخت کریں جائیدادوں کے، اور ہم یہ نہیں کرتے ہیں. بہرحال اس کا جواب کیا دیا، یہ باتیں ہیں نہیں کرنے کی، لیکن یہ ان کی رائے تھی. میں نے یہاں کے بتایا حکومت کو کہ یہ کہتے ہیں، تو کیا ہم نے اس پہ اپنی رائے میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. لیکن اس بات کو چھوڑیں. اہمیت بات کی آج یہ ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ کے ایڈوانسڈ، میں پھر دہرا رہا ہوں، ایڈوانسڈ
جنگی طیارے اور جنگی سامان کی تیاری کرنے کی انہیں اجازت مل گئی، اور ان کی فائنینسنگ بھی امریکہ سے ہوگی۔ تو آپ کو جب F-16 کا بھی سامان منگانا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا وقت آنے پہ وہ کہتے ہیں ابھی تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 65 کی جنگ میں ہم نے سامان منگایا تھا جو بحرے سوئز تک پہنچ گیا تھا، اور امریکہ جو سامان بھیج رہا تھا تو انہوں نے مصر کی فوج کو کہہ کر اور مصر کی حکومت کو کہہ کے ہماری کشتی بحرے سوئز میں رکوا دی تھی کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو وہ آنے نہ دے۔ تو امریکہ نے کہا ہمیں کیا پتہ کیوں روکا ہوا ہے مصر نے، اور مصر کو امریکہ نے کہا تھا روکنے کے لیے۔ تو کل جب یہ سامان بنے گا ہندوستان میں، اور وہ اگر کوئی ایسے حالات ہمارے ان کے درمیان ہیں، وہ دیں گے نہیں آپ کو، پھر کیا کریں گے اب؟ اور مزید چیزیں بہت ہیں۔ آپ دیکھیے یوکرین کو مفت میں دیا جا رہا ہے سامان، روز وہ شور کرتے ہیں، آج بھی ہے کہ فرانس نے جو ٹینک دیے ہیں وہ کام نہیں کرتے، جرمنی نے جو ٹینک دیے ہیں وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ان کی بات نہیں کرتے کہ جو امریکہ نے ان کو میسائل دیے جو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے مارتے ہیں روس پہ۔ اگر اتنی محبت تھی تو پھر فلسطینیوں نے کیا گناہ کیا؟ ان کو بھی دیں یہ کہ وہ اسرائیل کے اندر اگر ضرورت پڑے وہ بھی یہ مار سکیں میسائل، کیونکہ یہ باقی دکھاوے ہیں، یہ ہاتھی کے دانت کی بات ہے، اس سے کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن جو اصل مسئلہ ہے اور جو اصل اسلحہ ہے وہ تو نقصان جو کرنا ہے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہوا ہے۔ اور دیکھیے ہر وقت ہم کہتے ہیں ہم کس سے کریں، ان سے کریں یا ان سے کریں، اور جواب میں انہیں دیتا ہوں کہ ہندوستان کو دیکھیے، انہوں نے آج تک روس سے تعلقات نہیں توڑے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ پہلے 70% ان کا اسلحہ روس سے آتا تھا، اب شاید 40 یا 50% امریکہ سے آتا ہے، باقی روس سے آتا ہے، لیکن دونوں سے رکھا ہوا ہے۔ ہم کتنے سالوں سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے تیل کے ذخیرے ہم خواہ وہ افغانستان کے ذریعے یا ایران کے ذریعے آپ نے نہیں لیے کہ بھئی امریکہ ناراض ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا اس تمام دور میں امریکہ نے نہ صرف سامان لیا ہے، تیل لیا ہے، جو لینا تھا لیا ہے، بلکہ جا کے امریکہ میں سینہ تان کے کہا کہ یہ تو ہم کریں گے، جو ہندوستان کے لیے بہتر ہے ہم وہ کریں گے۔ لیکن یہاں ہم یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کی سوچ میں نہیں کرتے ہیں، اپنی جیب کی سوچ میں کرتے ہیں۔ میں نے تو مانا ہے کہ بہت سے ملک بہت سی کامیں کرتے ہیں جو وہ اشتہار دیتے ہوئے نہیں کر سکتے، یا دکھے جائیں تو نہیں کر سکتے، اور ہمارے اشتہار ماشاءاللہ پورے دنیا میں ہم نے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں جو ہمیں ہی گالیاں دیتے۔ مانا کہ بہت سی غلطیاں ہیں، کیا آپ کو امریکہ میں بیٹھ کر یا یورپ میں بیٹھ کر یا ولایت میں بیٹھ کر اتنی گالم گلوچ کرنی ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ سب نے آپ کو برا کہہ دیا ہے دنیا بھر میں؟ تو اگر نکمے پن میں ہماری حکومتوں نے بھی غلطیاں کی، میں مانتا ہوں، لیکن جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو محبان پاکستان کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں تو ان کو واپس آ کے یہاں برا وقت بھی کاٹنا ہو کاٹنا چاہیے، کہ اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی سیاست تھی اس وقت، حکومت وقت آپ جانتے ہیں کون تھا 5 سال پہلے، جو کہا کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے،
بھائی اگر کوئی شخص پاکستان چھوڑ کر چلے جاتا ہے دوسرے ملک، چاہے کمائی کا بہانہ ہو یا جو بہانہ ہو، اس کو حق تو نہیں پڑتا کہ ہمارے معاملات میں، اچھا وہ کہیں گے ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہم پیسے بھیجتے ہیں. بیشتر پیسے جو بھیجتے ہیں پاکستان کو، اس کی میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو یہاں سے بڑے ہیں، سوچ ان میں آئی ہے، ذہنوں میں، یہاں ہر ایک چیز یہاں سے حاصل کر کے وہ جاتے ہیں ان ملکوں میں کام کرنے کے لیے. یہاں کا ڈاکٹر ایک زمانے میں 50,000 روپے سال میں ڈاکٹر بنتا تھا، امریکہ میں $1,00,000 لیتے ہیں وہ. تو یہ اپنے 50,000 کے آسان خرچے پہ جا کے، میرے زمانے میں جب میں سفیر تھا اقوام متحدہ کا، تو اس وقت تقریباً 42,000 ڈاکٹر تھے پاکستانی امریکہ میں. اب تو میں نے سنا ہے کہ 1,00,000 کے قریب ہو گئے. تو یہ لاکھوں نے کہاں سے اپنے سب کچھ حاصل کیا؟ یہاں سے کیا بیچتے کیا ہے؟ اگر یہ 1,00,000 کی آمدن $1,00,000 مہینے ہے، تو اگر وہ اس سے $1,000 یعنی کہ نہ ہونے کے برابر 1% اپنی آمدن کا یہاں بھیجیں کہ پاکستان آپ نے ہمیں بہت فائدہ کیا، ہم آپ کا فائدہ کرتے، تو وہ ایک ہی معاملے میں بہت 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 کچھ ہو جائے گا آپ کے لیے. میں صرف ایک معاملے کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے جو کچھ آنا، لیکن وہ نہیں کرتے. وقت پہ یا اس پہ یا اس پہ $100 دے دیا، $500 دے دیا، کوئی اس سے پاکستان نہیں بنے گا. بولتے بھی آپ ہیں، بدنام بھی آپ کرتے ہیں، اچھائی بھی آپ کرتے ہیں، برائی بھی آپ کرتے ہیں. تو سب ساتھ مل کے، میں کس کی برائی نہیں کر رہا، یہ میرا مقصد نہیں ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ مدد اگر کرنی ہے، یہ ہوگا تو ہم مدد کریں گے، وہ ہوگا تو ہم نہیں کریں گے. آپ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور آپ کو یہاں سے ہوش ٹھکانے لگے ہیں. وہاں آپ جا کے ہمدرد اس لیے نہیں بنے ہیں. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، الزامات کہیں یا یہ نقاط جو کہہ رہا ہوں میں، لیکن بیشتر جو جاتا ہے وہ اپنی زندگی وہاں بساتا ہے، یہاں آنے کا نہ سوچتا ہے، بلکہ اور کھینچ کے لے جانے کا سوچتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو زمین سے منسلک ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، اپنی یہاں گھر رکھتے ہیں، وہ بھی خالی رکھتے ہیں، پھر ان میں بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے خدمت نہیں کی. ہر ایک بول پڑتا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے بولنے کے لیے، ضرور بنتا ہے، لیکن جو پھر آپ برائی بھی کرتے ہیں ان گلیوں میں جو آپ کے حامی نہیں، تو پھر دیکھیں نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ ہی کے مدد سے، اوروں کے مدد سے، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ بٹوارا کیا جائے کہ یہ قرض جات کس نے لیے، کہاں کے لیے اور کتنے اعمال میں لے آئے گئے. صحیح عمل ہوا ہے، غلط فعلی ہوئی ہے، تو یہ سب چیز دیکھنا پڑے گا. یہ آج پھر یاد کریں کہ شیخ مجیب الرحمن کو جب سملہ کے کانفرنس پہ لے جا رہی تھی اندرا گاندھی، تو کہا آپ کیا مانگو گے ان سے، یہ ہمارے پنجے میں ہیں اس وقت. اس نے کہا وہ آباد رہے، ہم آباد رہے، اب بٹوارے کا وقت نہیں ہے. جو انہوں نے کیا سو کیا، جو انہوں نے ہمارے حق پہ تلفی کی سو کی. لیکن اب یہ تھے وہ لوگ جو پاکستان کے حامی بھی تھے. کس کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، اس میں بہت تفصیلات میرے پاس ہیں، تو اس وقت پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن
میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر چاہتے تو پاکستان کی بڑی بدنامی کر سکتے، نہیں کیا، اور آپ کی 90,000 فوج کو واپس بھیجا. تو سوچنے کی بات ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. دنیا بدل چکی ہے، بدل نہیں رہی، بدل چکی ہے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ آپ چونکہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ اتنے بڑے ہیں کہ آپ چین اور امریکہ کے درمیان ایک خلا پیدا کر سکتے ہیں یا اس میں آپ کا کردار ہوگا. غلط فہمی ہے. ہندوستان کو امریکہ نے لے لیا اور ان کو اپنے گھر میں بٹھایا، امریکہ کی سینٹ میں، کانگریس میں، حکومتوں میں، کارخانوں میں، یونیورسٹیز میں، سب جگہ ان کو سربراہی دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد ہے اسرائیل. اور مجھے آج تک سمجھ نہیں ہو پایا کہ تمام مسلمان ملک تو تعلق بڑھا رہے ہیں، ہمیں کوئی خدشات ہے، وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن اگر یثرب نے دعوت دی ہمارے پیارے نبی کو کہ آپ آئیں یہاں اور آپ ہم سب میں ثالث ہو کے فیصلے کریں اور حکومت چلائیں، تو ان لوگوں میں یثرب کے اس وقت ایک بہت بھاری اکثریت یہودیوں کی تھی، اور بڑے قانون اور یہ وہ ان سے بھی انہیں شامل کر کے ان سے استعمال میں لیا ان کو. ہاں جب وہ خلاف ہو گئے تو خیبر پہ وہ سبق انہیں سکھایا کہ وہ بھول نہیں سکے. لیکن وہ بات کی بات ہے. آج سعودی عرب ہو یا عرب ممالک ہوں، بادشاہتیں ہوں، جو بھی ہیں، بلکہ کل کا اسرائیل کا دوست ایران آج اس کا سخت دشمن ہے. تو یہ چیزیں بدلتی ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کہاں اٹل کھڑے ہوئے ہیں. اور آج ہندوستان کی ترقی کا باعث اسرائیل ہے. کچھ بھی کوئی کہہ دے، اسرائیل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہماری دھجییں بکھر گئی، لیکن ہم سوچ نہیں پا رہے ہیں. کرنا پڑے گا، مزید سوچ لانی پڑے گی. مقابلے ایسے نہیں کیے جاتے کہ آنکھ بند کر کے چہرہ کو موڑ کر کہہ دیں کہ بھئی ہم برداشت کر لیں گے. انشاءاللہ یقیناً برداشت کریں گے. آپ کیوں آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں ملک کو؟ یوکرین کے صدر نے کیا آزمائشوں میں ڈال دیا یوکرین کو؟ دھجیاں اڑ گئی ان کی. تو سوچئے کرنا کیا ہے، سوچئے آپ نے اپنی دفاع کے لیے کیا کرنا ہے. اور میں آخر میں وہی بات کہ بہت سے ہمارے بڑے بڑے صحافی اور اکانومسٹ وغیرہ کہتے ہیں ایسے مار کھائیں، مار سکتے ہیں IMF کو، ایسے مار سکتے ہیں ورلڈ بینک کو. بھئی بات سیدھی سی ہے، آپ اپنے اخراجات گھٹا دیں. میں نے تو کہا تھا ایک زمانے میں 25% اسٹیبلشمنٹ کاسٹ کو اتاریں، آپ 35% پہ آ گئے، 40% پہ آ گئے. اس کو ختم کریں، پہلی بات. دوسری بات، آپ طے کریں کہ دولت کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے اور کس ہاتھوں میں جانا چاہیے. یعنی کہ ہم مثال لے سکتے ہیں تھائی لینڈ کا، جنہوں نے بڑے انڈسٹریز سے اپنے آپ کو قائم نہیں کیا، چھوٹے سے چھوٹے کمپنیوں سے
انہوں نے فنانسنگ کی اور انہیں بڑھایا. آپ کے پاس بھی یہی سوچ تھی. IDBP, پکک، ایسے آپ کے پاس کئی ادارے تھے جو چھوٹے آدمی کی ایک مدد کی مثال بن گئے. اور میں عرض کیا کروں آپ سے کہ بنگلہ دیش میں یونس صاحب نے بینکنگ کو نئی شکل دے دی. یہاں لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ پیچھے گئے. کس کے مدد ان کی نہیں کی جو ان کے ڈپازیٹر تھے، مدد ان کی جن کو بڑے کارخانے اور بڑے پیسے انہیں دے سکے. مائکروسافٹ معاف کیجیے گا، مائکرو بینکنگ میں بھی آپ ناکام رہے. تو کوئی ادارہ ہی نہیں رہا جو آپ کا صحیح کام کریں. اسلامک کرتے ہیں ہم. اللہ ہمیں بخشے، لیکن اب تک ہم نے اسے کوئی کامیاب ہوتے ہوئے یہاں نہیں دیکھا. تو جب راستے ہی نہیں کھلے ہیں جہاں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہم کہاں جائیں؟ نئی شکل دیں. یہ جو معیشت کی تباہی کے باعث ہیں ان کو آپ پھر دینا چاہتے ہیں پاکستان اسی پرانی سوچ پہ. یہ کام نہیں چلے گا. شکریہ.